انشاءاللہ ہاں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سے التماس کروں گا کہ خصوصاً دعا کریں کہ کریم اللہ، رحیم اللہ، مالک اللہ گوگا برادران کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے، نواب وقاص الحسن وقاص کو دینی اور دنیاوی دولت سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقت ونبت متیہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے۔ ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے۔ اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بارگاہ حسین ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ سب کو یقین ہے کہ اس بارگاہ سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ جس بندے کو جتنا زیادہ رزق چاہیے اتنی بلند صلوات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب تقربت بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب۔ یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی۔ یا قاہر العدو یا والج الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں۔ اچھا مہربانی کرو، 11 بج گئے نے، سال دی محنت ہے نواب وقاص الحسن صاحب، تھوڑا جا ماحول بڑھاؤ مجلس کا، 2 قدم سارے حضرات آگے آؤ، تھوڑا جا مہربانی بھائی جان، تھوڑا جا آگے آ جائے۔ عرفان بھائی نے بھی کوشش کرو اگے لے آن دی۔ بسم اللہ۔ لو جی مرشد آ گئے نے، کمال ادھر آ جا پتر، ادھر آ جا۔
مرشد تے مرشد دو مرشد مالک سلامت رکھن۔ اچھا بھئی جو بندے بیمار ہیں انہیں چھٹی ہے، جو بزرگ ہیں انہیں چھٹی ہے، جو چل پھر نہیں سکتے انہیں چھٹی ہے، جن کی صحت ٹھیک ہے، جن کے قدم ٹھیک ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ان بندوں سے کہہ رہا ہوں جس بندے کو میرے عباس سے ذرا سی بھی محبت ہے وہ ایک قدم اور آگے آ جائے۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے مالک ذاکر اہل بیت برادر محترم جناب نواب وقاص الحسن صاحب و دیگر حضرات برادران، ان کے ابو کی یہ محنت مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ضرور کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مرشد پیر عمران شاہ جی، مالک سلامت رکھن، سرکار پاک سید آپ کو سلامت رکھیں۔ مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ بالکل چیئر پیچھے کر دیں۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ میرے شبیر کا سجدہ، پہلے سیکنڈ میں اتنی توجہ کرنی ہے کہ مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے۔ میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے خدا مسجود ہونے کے لیے کربل میں آتا ہے۔ اللہ اکبر جی، صدقے جاؤ جی، بسم اللہ بھائی جان، مالک سلامت رکھیں جی۔ بیٹا آپ جیو، صدا سلامت رہو، صدا سکھی رہو۔ میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بھائی جان مولا تو سلامت رکھے، پاک سیدہ توڑے ہاتھ نو سلامت رکھے جڑا بلند ہویا ہے۔ چوتھے مصرے تے عرفان بھائی جیڑا بندہ بول گیا میدان محشر میں حسین کے سامنے اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا کہ 5 اگست بلاک نمبر 19 دارالعلوم محمدیہ میں نے ایک مصرع شان حسین میں پڑھا تھا اور تو نے حق ادا کر دیا تھا۔ میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے خدا مسجود ہونے کے لیے کربل میں آتا ہے، اور یہی ایک فرق ہے توحید اور شبیر میں حیدر، خدا اس کو بناتا ہے، خدا کو یہ بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے بلند ہونا چاہیے۔ حیداری میں نوکر جو ہاں توڑیاں نسلان دی خیر ہو، سارے ہاتھ اچھے رلو۔ حیداری میں نوکر ہاں مرشد، میں لکھ باری جی۔ یہی ایک فرق ہے توحید اور شبیر میں حیدر، خدا اس کو بناتا ہے، خدا کو یہ بچاتا ہے۔ ماحول اتنا سونا بن گیا ہے تو تسی بیکھنا ہے سرگوتا ہے، اے ادبی مرکز ہے تے دوسرے مصرے تے مجلس بالکل جنت تبدیل ہو جانی ہے۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، اے ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، علی والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ حسین کی اماں تجھے سلام، نہ 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 ابھی نہیں۔ میں اتنی غازی کی قسم ہے اتنی توجہ پہ راضی نہیں ہوتا۔ جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی بولنے پہ دل نہیں کیا، وہ بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، تیرا ہاتھ اکھڑے پھر اتنا بول جتنا میرا حق بنے۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا۔ جاؤ زمانے سے کہو آصف کمال کہہ رہا ہے، سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیو، ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جی بھائی جان، جی بابا جی، کوڑیاں نسلان دی خیر، ہاتھ چاہو سارے للو مل کے حیداری
نوکر مالک تمہیں سلامت رکھے۔ لو جی میرے بعد وہ ہے جو غلام اصغر ہے۔ آؤ جی بسم اللہ بھائی جان، میرے عزت دار بھائی، بڑے خوبصورت ذاکر جناب غلام اصغر بلوچ، بہت خوبصورت ذاکر جناب ریحان عباس سیال صاحب ممبر پہ تشریف فرمائے۔ چلو بہت اچھا ہو گیا۔ حسین دین کو اوج کمال دیتا ہے۔ کیا مشکل تھی اس میں؟ حسین دین اوج کمال، اس میں کیا مشکل کیا تھی؟ کیوں نہیں بولے آپ؟ یہاں کھڑے ہوئے تھے آپ اور یہاں آ گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھوں اور گونگے بندے نہ غازی کی قسم بولنے، یعنی گونگے جو بندے کبھی نہیں بولتے۔ پھر میں نے حسین کی ذریعے سے کلم بس کیوں کیا ہے؟ شرط یہ ہے تیری توجہ ہو، حسین دین کو اوج کمال دیتا ہے، مصیبتوں کی فضا سے نکال دیتا ہے۔ خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے مگر حسین خاک ہی جنت میں ڈھال دیتا۔ اللہ اکبر، پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نے جڑے نوکرو حسین دے، کم از کم کربلا تک سلام جانا چاہیے۔ حیدری میں نوکر جی سر جی تھوڑی کیا بات ہے؟ امام حسین دی مابس نے رکھی، مالک تو سلام لے ذوالفقار، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ قرآن دی قسم ہے میں ممبر تے کھلوتا تے خوشامد کرنے والے تے لعنت ہے۔ ساؤنڈ دی چاہ سمدھی ہے پر جی میں آج جائیے نا انج کدی کدی ہوندی ہے۔ بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ امام حسین اس نو رنگ لاوے تے مالک دن ترقیاں دے وے، لے تو اوتھو ساؤنڈ کو لوٹ کے اتھے آ گیا ہے تے میں تے نک تحفہ دے لگا۔ دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اساسے جیت گئے، لاکھوں معاویہ زادوں سے سرور کے نواسے جیت گئے۔ جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ مالک تمہیں سلامت رکھے۔ جی بھائی جان، جی بابا جان، ملو سارے حیدر دین کے دشمن لے شمشاد صاحب، مرشد پاک عمران سراوی صاحب، مالک مزید تو بخت دین تے توڑا سایہ ساڑھے دے قائم رکھے۔ مرشد بھی ہو تو نوکریاں توڑا تے سید دا کام میں کہ نوکر نو دعا کرنی۔ میں چوتھا مصرع توڑی نظر کر رہا، میں دعا چاہی دیئے۔ دین کے دشمن شرمندہ ہیں اور اساسے جیت گئے، لاکھوں معاویہ زادوں سے سرور کے نواسے جیت گئے، اور لکھنا پڑا ہے دشمن کو بھی اپنے قلم سے کربل میں، بہتے دریا ہار گئے ہیں اور پیاسے جیت گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ تھوڑی کیا بات ہے؟ تھوڑیاں نسلوں دی خیر ہوئے۔ حسین دی ماں تو کسی دا محتاج نہ کرے۔ لکھنا پڑا ہے دشمن کو بھی اپنے قلم سے کربل میں، بہتے دریا ہار گئے ہیں اور پیاسے۔ دل نہیں سی پڑھن دے تے لمبا بھی میں نہیں پڑھنا، لمبا نہیں پڑھنا۔ کارے بانی مجلس دی حیثیت ہے، یہ سارے ہی بانی نے، وکاس نال سارے دا تعلق ہی اتنا ہے، وہ بندہ ہی ایڈا چنگا ہے، مالک اس نے سلامت رکھے۔ ایک نظم دے 3-4 مسدس میرے سامنے آ گئے نے، تساں میرے پاس اے موبائل والے بھائی ویڈیو تے بڑی سونی پہ بنا دے ہو، ذرا میرے پاس ویکھو۔ بہتے لو جی، پہلے غلام اصغر آیا تھا، اب وہ ہے جسے دنیا صادق کہتی۔ مالک سلامت رکھیں، تشریف رکھو جی۔ مشکل نظم کے 4 مسدس، بھائی جان اصغر بھائی، صادق شاہ صاحب، مرشد جی، پہلے سیکنڈ میں، اچھا ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جسے سمجھ آئے وہ اتنا بولے مجاہد بھائی کہ نہ بولنے والے کی کمی پوری ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے میں ایک نظم کے 2-4 مسدس پڑھنے لگا ہوں، اور
اگر سن لیے گئے تو پھر میں شرح میں پڑھوں گا۔ 28 رجب حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، 4 شعبان مکے آ گئے۔ بھیا مرشد میرے پاس ہے تھوڑی جی، میں سبق سنان لگا تھا۔ اچھا انعام کرتے پہ ہو؟ آہا کیا بات ہے، لو جی پڑھن تو پہلے انعام کرتے پہ۔ 4 شعبان کریم کربلا نے، میں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیا بات ہے۔ لو جی ان تے کمال ہوگی، مصرع ان تسی سننا ہی سننا، سید بابا کر دیتی ہے۔ سفر کرتے 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 2 محرم مددگار توحید نے غازی دی قسم ہے توڑے تے کرم ہی اتنا مولا دا، میں ادھا مصرع پڑھیا ہے، میں مصرع پورا بھی نہیں پڑھیا تے کمال ہو گئی ہے۔ اس مصرع تے اس تو زیادہ داد ہو ہی نہیں سکتی، باہمیں لکھنؤ ہوئے۔ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا، اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ ارم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اور تو توڑا ہاتھ اٹھنا چاہیے سی، علی والے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ 2 محرم مددگار توحید، یہ موضوعات بھی سنا کرو، آپ سنو گے تو ہم پڑھیں گے۔ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کر غازی عباس دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ وشیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل داد والی بات نہیں، داد حسین کی اماں نے اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ بہت دلوائی ہے کہ وہ حسرت نہیں رہ گئی، لیکن سرگودہ ہے دارالعلوم محمدیہ ہے جہاں میں نے 11 سال گزارے ہیں، جہاں میں نے محنت کی ہے، جہاں میں نے علامہ اعجاز کاظمی کی جوتی چوم کے ان سے قلم مانگا تھا اور مولا نے عطا کیا ہے۔ میں مصرع وہ پڑھنے لگا ہوں، ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا، اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ ارم رکھ دیا۔ خود مقدر وہ تحریر کرنے لگا، ریت پہ اس نے لوح و قلم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری یہ نسلوں دی خیر ہوئے۔ دو میں ہاتھ چاہو حیداری، میں بسم اللہ کرا سرگودہ، ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو، ہائے ہائے ہائے، مانو کرا بانی مجلس کدی 1 منٹ اتھی آوانا میرے سامنے پچھو تو میں نے پتہ ہی نہیں پہ لگتا پر تسی سنتے کی میں پہ ہو۔ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا، اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ ارم رکھ دیا۔ خود مقدر میرے پاس بیک، خود مقدر وہ تحریر کرنے لگا، ریت پہ اس نے لوح و قلم رکھ دیا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر خدا نے بھی شبیر کے سامنے اپنا سارے کا سارا بھرم رکھ دیا۔ اللہ جی صدقے جمع جی توڑی نسلوں دی خیر ہوئے، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے۔ آؤ جی، لو جی ایک اور بھائی آگئے نے، بڑے پیارے بھائی، پہلے غلام اصغر پھر صادق، اب وہ ہے جو خود ہے ہی کرامت، جسے دنیا کرامت کہتی ہے۔ اس سے آگے کیا چاہیے؟ لو جی میں مجلس نو جنت تبدیل کرنے لگا۔ ریت پہ خود مقدر بوتے ہیں، میرے پاس ویکھنا ہے غازی دی قسم ہے، جڑا غازی دا نوکر ہے ان دی توجہ میں میری گل ذہن ہو جاوے۔ خود مقدر میرے پاس ویکھنا جی، خود مقدر وہ تحریر کرنے لگا، ریت پہ اس نے لوح و قلم رکھ دیا۔ پھر خدا نے بھی شبیر کے سامنے اپنا سارے کا سارا بھرم رکھ دیا۔ دشت گلشن ہوا، پھول کھلنے لگے، دشت گلشن ہوا، پھول کھلنے لگے۔ کربلا نے کہا کس طرح شاد ہوں، لمحہ پہلے تو صدیوں سے برباد تھی، اب لگے ہے کہ صدیوں سے آباد ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک سلامت رکھن جی، کیا بات ہے۔ ایسے کہتے ہیں غلام اصغر، مالک امام حسین کہتے ہیں یہاں انعام بنتا تھا،
بھائی جان مولا دی قسم ہے میں بالکل اندروں بھی ایک گل سوچتا پیا میں ذاکر ڈھیر سارے بیٹھے میں بانی مجلس کی حیثیت ہے میں لمبا پڑھنا ہی نہیں چاہیے لیکن میرا اندر میں مجبور پہ کرتا ہے محنت جو کیتی ہے نظم لکھی جو ہوئی حسین تو منگی ہے تے غلام اصغر بولوت تینوں واہ واہی کرتا پیا صادق شرازی بولتا پیا کرامت حیدری صاحب حق سے ہے تے تو اگلی گل کر ہن جڑے بندے گھروں خیرات لینے ہو میرے پاس دیکھو حسین کا پہلا قدم کربلا کی سرزمین پہ آیا کربلا نے حسین کے قدموں کے تلوے چومے نہ اپنے آپ سے جبر نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی یہ نہیں دیکھنا کہ عاشق کمال کے ساتھ میرا تعلق ہے اور مرشد مجھے بولنا چاہیے اس نے بولنا ہے اسے غازی کی قسم جو میری وجہ سے بولے وہ نہ بولے جس کا ضمیر بولے وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے کربلا نے حسین کے قدموں کے تلووں کا بوسہ لیا اور پہلی بات حسین سے کی کربلا کہتی انبیاء مجھ سے ڈر کے گزرتے رہے اب بتا میرے سردار تو کون ہے کہ بندہ سعودی ہو بھیجا بندہ فرنٹ پہ بھیجا ویسے چپ کر جاندہ ہے اور تسا بولنا ہے میں تو انہوں مرشد مصرع کرمانی پاک سنان لگا تو میں دعا چاہی دیئے کربلا کہتی انبیاء مجھ سے ڈر کے گزرتے رہے اب بتا میرے سردار تو کون ہے جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں میری قسمت کے مختار تو کون ہے انبیاء مجھ سے ڈر کے گزرتے رہے میں وہی مصرع پڑھتا ہوں جو مصرع محمد کی بیٹی اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ مجھے عطا فرماتی میری باز عین ہو دے انبیاء مجھ سے ڈر کے گزرتے رہے اب بتا میرے سردار تو کون ہے جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں میں آپ کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں میری قسمت کے مختار تو کون ہے تیرے آنے سے وہ نور پھیلا یہاں مقصر کے جنازے کو آگ لگانے لگا ملنگ کے دل میں گرمی کے باوجود ایسی چلانے لگا تیرا ضمیر بولے تو بولنا تیری جس کے آنے سے ذرے بنے کہکشاں میری قسمت کے مختار تو کون ہے تیرے آنے سے وہ نور پھیلا یہاں بن گیا دشت گلزار تو کون ہے گر حقیقت کہوں تو تیری چال میں ہے خدا کے بھی آثار تو کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ مرشد یہ مالک سلامت رکھن جی جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں قرآن دی قسم ہے اے معجزہ ہے امام حسین اللہ سلامت رکھے میں انہوں نے گھر دا ذکر ہاں تے ایڈی مشکل نظم میں پڑھنی ہے شرح تے میں چیک کر رہا میں کر دے گی نے اور اگلے مشرے تے میں مجلس جنت اتارن لگا جڑا مرن تو پہلے جنت دیکھنا چاہتا ہے انبیاء مجھ سے ڈر کے گزرتے رہے اب بتا میرے سردار تو کون ہے جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں میری قسمت کے مختار تو کون ہے تیرے آنے سے وہ نور پھیلا یہاں بن گیا دشت گلزار تو کون ہے گر حقیقت کہوں تو تیری چال میں ہے کون بندہ ہے جو کہتا ہے میرا بولنے پہ دل نہیں کرتا ہے گر حقیقت کہوں تو تیری چال میں ہے خدا کے بھی آثار تو کون ہے کربلا کہتی تو خزاں میں بہاروں کا مسکن صحیح تو خزاں میں بہاروں کا مسکن صحیح اپنی وسعت سے مجھ کو معارف کرا تیرے قدموں پہ رکھتی ہوں میں اپنا سر اور تو مجھ کو اپنا تعارف کرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے قدموں پہ رکھتی ہوں میں کون پڑھتا ہے یار تیرے قدموں پہ رکھتی ہوں میں اپنا سر اور تو مجھ کو اپنا حسین نے کہا تعارف پورا تعارف تو ابھی برداشت کرنے کی تجھ میں سکت نہیں ابھی تک تو اس قابل نہیں ہے کہ تو پورا تعارف برداشت اور میں کی کرا راتی میں ایک نظم آکھیے تے شیر ہوندے ڈھیر سر نے پہلے دو مصرے میرا دل پہ کرنا پڑھن دے ایتھے غازی دی قسم میں راتی آکھیے میں راتی نظم آکھیے تو ہوندے پہلے دو مصرے دل پہ کرنا پڑھن دے فاطمہ کے پسر نے یہ کیا کر دیا کیا کافیہ ہے کر دیا ردیف ہے چھوٹی سی بہر ہے اور چھوٹی سی بہر میں دیکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے فاطمہ کے پسر نے
یہ کیا کر دیا، ریت کو چھو کے خاک شفا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ تو مجھ کو اپنا مرشد کم از کم 15 سال سے ہو گئے ملاقات ہوں، 20 سال، ویسے میری ذاکری کو 17 سال ہوئے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے وہاں ملاقات کو ایک شعر میں آکھے تے پاکاں دی قسم کھان دی لوڑ نہیں، حسین دی بارگاہے میں 22 جلحد چونڈ پھروانے پڑے آئے تے میں نو یاد او داد ہن تک میرے کنت گونج دیئے وہ نہ کیتا کہ یہ ایویں ہی میرا دل پہ کرتا ہے۔ اور شعر پڑھن دے تے تو انہوں پہ سنانا تے میں دعا چاہی دیئے، میں کہہ رہا ہوں بدن بغیر خدا بولتا ہے وہ کیسے؟ سوال ہے، سوال، بدن بغیر خدا بولتا ہے وہ کیسے؟ سینہ کی نوک پہ شبیر نے کہا ایسے۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، جو نوکر ہے غازی کا اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ میں لکھوری پاک سیدہ سلامت رکھا تیرے قدموں پہ رکھتی ہوں میں اپنا سر۔ مالیو سبتین چیپٹر ہے امام حسین علیہ السلام کا داخلہ کربلا، اس سے پڑھ رہا ہوں، کتاب دکھانے کو تیار ہوں۔ تو مجھ کو اپنا تعارف کا، حسین نے کہا سارا تعارف تو نہیں، چھوٹا سا تعارف کرواتا ہوں، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں۔ سرگودا والوں گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا تمہارے بیٹے نے تمہیں کیا سنایا ہے۔ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، جس بندے کی دعا رکی ہوئی ہے اسے غازی کی قسم، جھولی اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، بطول کے بیٹے سے خیرات نہ ملے۔ میں نے حسین کی زری نہیں چومی، شرط یہ ہے تیری توجہ ہو اور تیری زبان میرے ساتھ ہو۔ کربلا کو حسین کہتے ہیں سارا تو نہیں، تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں۔ میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے۔ میرا دادا ولایت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے نانا کا محتاج۔ اللہ اکبر۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے۔ بس جی میں گیا 2 تو 2.5 منٹ۔ میرا دادا ولایت کا سرتاج تھا۔ مسائب میں نے نہیں پڑھنا، مسائب کے بادشاہ میرے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسائب پڑھیں گے، میں فضائل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے۔ میں نہ بھول گیا ہوں، نہ تھک گیا ہوں، نہ ڈر گیا ہوں، نہ گھبرا گیا ہوں۔ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 11 سال پڑھتا رہا ہوں۔ گھر میرا اپنا ہے، سرگودا میرا گھر ہے، اپنے گھر میں کھڑا ہوں، مجمع میرا اپنا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، میں اندر بطول کے بیٹے سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک مہربانی کرنا میرا مصرع سرگودے والوں کو سمجھ آ جائے اور میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ حسین فرماتے ہیں میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے۔ میرا دادا امامت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے۔ حسین فرماتے ہیں رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے۔ اور بندہ مجلس سے چاہے ہی نہیں جڑا نہیں بولیا۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی قربان جاواں، جی حسین دی ماں کی شدہ میں نوکر جو ہاں۔ رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خدا بند کی۔ ہون میرے اس بندے نال گل ہے جنہوں مالک کلم دیتا ہے یا شیر پپو جی سن لیندہ ہے، انہوں میں مثال سنا لگا مجھ سے ملنا خدا بند کی معراج ہے۔ حسین کہتے ہیں کربلا یاد رکھ، راج کے راج پہ راج بابا کا تھا، باپ کے راج پہ بھی میرا راج ہے۔ راج کے راج پہ راج بابا کا تھا،
باپ کے راج پہ بھی، میں رضا خدا کا طلبگار بھی۔ موضوع حسین، ذاکر حسین، کربلا سامے، بانی اللہ، موضوع بھی حسین، ذاکر بھی حسین۔ حسین فرما رہے ہیں میں رضا خدا کا طلبگار بھی، جو تھی آدم کے ماتھے میں تنویر ہوں، جس کا جھولا فرشتوں کو بخشے شفا نینوا، یاد رکھ میں وہ شبیر ہوں۔ آخری بات اسی پہ وائنڈ اپ، ممبر بھائیوں کے حوالے، جس کا جھولا چنگا ہو گیا، شمشاد شاوری بھی آگئے۔ آخری بات، جس کا جھولا فرشتوں کو بخشے شفا نینوا، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، میرے مالک جیسے عطا فرمائے مجھے ہمت دینا، میں انہیں مصرع سمجھا لوں۔ جس کا جھولا فرشتوں کو بخشے شفا نینوا، یاد رکھ میں وہ شبیر ہوں۔ کربلا کہتی مولا کیسے آنا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے تجھے آباد کر دوں۔ مولا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی آئے، واپس چلے گئے، ڈرتے رہے، آباد نہیں کر سکے۔ حسین فرماتے ہیں کربلا بتا ان میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ تھا؟ ان میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ تھا؟ وہ اور ہیں، میں اور ہوں۔ کربلا کہتی مولا میں اندھیرے سے بھری ہوئی ہوں، روشنی سے خالی ہوں، کانٹوں سے بھری ہوئی ہوں، پھولوں سے خالی ہوں، بنجر ہوں۔ مالک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ایک لفظ ہے ضیاء، کس کو کہتے ہیں؟ روشنی، روشنی نہیں، روشنی، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں۔ مولا میں اندھیری ہوں، اندھیرے سے بھری۔ حسین فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ تیری تاریک وادی کی دہلیز پہ چاند تارے ضیاء مانگنے آئیں گے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، تیری تاریک وادی کی دہلیز پہ چاند تارے ضیاء مانگنے آئیں گے۔ ممبر دی قسم ہے مصرع کم از کم شاعران دا مجمع ہوندہ، مشاعرہ ہوئے، مسالمہ ہوئے، شعراء۔ آخری بات میں ممبر چھڑ کے جا رہا، مشاعرہ ہوتا ہے، مسالمہ ہوتا ہے، شاعروں کا مجمع ہوتا ہے، میں مصرع پڑھتا، وہ بولتے میں سرگودے مصرع پڑھنے لگا ہوں، ایک بندہ بولے میں راضی ہوں۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھ تیری تاریک وادی کی دہلیز پہ چاند تارے ضیاء مانگنے آئیں گے، تیرے کانٹوں کے قدموں پہ رکھ کے جبیں خلد کے گل بقا مانگنے آئیں گے۔ تیرے کانٹوں کے قدموں پہ رکھ کے جبیں خلد کے گل بقا مانگنے آئیں گے۔ کربلا کہتی اور حسین فرماتے ہیں یاد رکھ عرش والے عبادات کے عفظ میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے۔ نہ اپنے آپ پہ قابو رکھو، میں ممبر چھڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں تیری تاریک وادی کی دہلیز پہ چاند تارے ضیاء مانگنے آئیں گے، عرش والے عبادات کے عفظ میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے۔ حسین کہتے ہیں جن کو یزدان دکھتا ہے شبیر میں، وہ تجھی سے خدا مانگنے آئیں گے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھ ایک معلّہ ہے پہلے فلک سے پرے، ایک معلّہ ہے پہلے فلک سے پرے، ایک معلّہ زمین پہ سجاؤں گا میں۔ اس معلّے پہ نانا گئے تھے مگر اس معلّے پہ اللہ بلاؤں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔